آج یہ گفتگو ہماری ہوگی ورلڈ ٹوائلٹ ڈے جو آج منایا جا رہا ہے 19 نومبر کو۔ یہ یونائٹڈ نیشن کے امبریلا کے تحت دیگر ہونے والے دنیا میں فضول کاموں کی طرح ایک نہایت ایسا فضول کام ہے کہ جس کو بنا سوچے سمجھے اپنے ایک ڈیولپمنٹل گول نمبر 6 کے طور پہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب دنیا جس نہج پہ جا رہی ہے وہاں لوگوں کو بنا سوچے سمجھے آداب دے دیے جاتے ہیں اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی میں ہی خیر ہے اور من سے لوگ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر اس کو ہم ٹوائلٹ ڈے کو دیکھیں، یعنی پہلے تو یہ ڈیز کا ہی فضول ایک کانسیپٹ، اور پھر اگر ہم ٹوائلٹ ڈے کو دیکھیں تو اس میں اہداف کیا ہیں کہ جی جو بات شروع کی گئی وہ یہ کی گئی ہے کہ جی ایک 7 سالہ لڑکی ہے، ایریم شیخ اس کا نام اس میں لکھا گیا ہے، comes out after using the toilet on stilts or floating toilet built over a drain passing by رفیق نگر in ممبئی۔ یہ یو این کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس میں اس نے ایک تصویر دی ہے اس کی کہ جس میں اس نے کہا ہے کہ دیکھو جی بچی کو جو ہے نا وہ یعنی ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے اور دور جانا پڑ رہا ہے۔ ایک تو اس میں بڑی آبجیکشنیبل بات ہے کہ 7 سال کی بچی بتائیے، اور آگے بات کی گئی ہے کہ اس کے سینیٹری نیپکنس کا کیا ہوگا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی بچی تو ہے نا بلوغت پہ دیر سے پہنچتی ہے تو شادیوں کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے، دوسری طرف 7 سالہ بچی کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ اس کو سینیٹیشن کے یعنی ایک تاثر یہ دے رہے ہیں کہ یہ سینیٹیشن کے اس کو مسائل ہوں گے، تو یہ اگر ٹوائلٹ اس کے پاس نہیں ہے تو سینیٹیشن کا ایک مسئلہ ہے، یعنی ایک کریٹ کیا ہوا مسئلہ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا اس کا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتے ہیں کہ اب تو یوں شو کیا جاتا ہے کہ یہ زندگی جو آج گزر رہی ہے اور اس کے معیارات جو آج ہیں وہ سدا سے ایسے ہی تھے، ایسا نہیں ہے، یہ صرف ایک تاثر دیا جاتا ہے۔ انسان جو ہے وہ اگر ہم نون ہسٹری دیکھیں انسان کی تو 4-4.5 ہزار سال میں انسان جو ہے وہ پنپا ہے، پھلا پھولا ہے اور ایک بہترین زندگی اس نے گزاری ہے جس میں معاشرت ڈیولپ ہوئی، جس میں آرٹ ڈیولپ ہوا، جس میں مذہبی روایات ڈیولپ ہوئیں اور سادگی اور قناعت کا ایک ماحول تھا۔ اب اسلام کو اگر ہم دیکھیں تو اسلام اور طہارت کا ایک چولی دامن کا ساتھ ہے، اور یعنی ہماری اگر طہارت کے اصول ہوں گے تو وہ مثالی ہوں گے۔ اسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں کہ مدینہ جو ہماری معاشرت کا یعنی گڑھ رہا، جہاں سے ہماری معاشرت پنپی چلی اور ڈیولپ ہوئی، وہاں اگر ہم دیکھیں معاشرت کیا تھی تو ہم محسوس کرتے ہیں واقعات مختلف کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو کھویا واقعہ افق میں کہ وہ دور گئیں یعنی ٹوائلٹ کے لیے اور رفع حاجت کے لیے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ لوگوں نے یعنی بعض مواقعوں کے حساب سے جگہ ایسی تھی کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب فرمایا، یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ اور آپ کے وہ واقعات کے رفع حاجت کے لیے باہر جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہم نے ایک معیار بنا لیا ہے کہ رفع حاجت جو ہے وہ گھر میں ہی ہوگی۔ اب یہ معیار ہم نے کیوں بنایا ہے؟ یہ بنیادی طور پر معیار اس لیے بنایا ہے کہ ہم نے اب اپنی پوری جو ٹاؤن پلاننگ کر لی ہے، یعنی شہروں کی جو ٹاؤن پلاننگ ہے اس میں ظاہر ہے اس کا کوئی پروویژن ہم نے رکھا ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے رفع حاجت کے لیے کہاں جائیں گے، تو وہ پروویژن پھر ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہے۔ یعنی اب سوچو کبھی مورخ جب یہ لکھے گا تاریخ، اور انشاءاللہ یہ وقت جب تبدیل ہوگا تو لکھے گا کہ جو اشرافیہ تھی اور جو متمول لوگ تھے وہ اپنی خوابگاہوں کو گٹر کے اوپر اپنی خوابگاہیں بناتے تھے، یعنی اپنا فضلہ اپنے خوابگاہوں کے قریب وہ جو ہے فضلہ نکالتے تھے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ کیا یہ فضلہ جو ایک گندگی ہے انسان کے جسم کی، یہ جتنا دور آپ کی معاشرت سے، آپ کی جو استراحت کی سونے کی جگہ ہے یا آپ کا جو کھانے پینے کی جگہ ہے اس سے جتنا دور اگر آپ اس سے فارغ ہوں گے وہ بہتر ہے، یا آپ اس سے بالکل قریب اپنے سرہانے اس سے فارغ ہوں گے اور اٹیچ باتھ روم میں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا ڈھکن ڈھک دیں گے اور بہا دیں گے پانی کو، یہ سمجھیں گے کہ جس دوران میں وہ موجود رہا اس دوران میں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارے بھائی اس دوران میں ایک بیکٹیریا نکلتا ہے جو فلائی کرتا ہے، ہوا میں جاتا ہے، اور وہ بیکٹیریا جا کے آپ کے کچن میں آپ کے کھانے کو یعنی آلودہ کرتا ہے۔ تو یہ پہلے تو ایسا کوئی احتمال ہوتا ہی نہیں تھا، جو بیماریاں آ رہی ہیں یہ اسی کی وجہ سے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے طہارت اور جو صفائی ہے اس کا معیار پا لیا، اصل میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے اب ظاہر ایسی معاشرت بنا لی ہے کہ ابھی تصور بھی محال نظر آتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رفع حاجت کے لیے دور جایا جائے گا، چونکہ گھروں میں اب وہ پروویژن ہی نہیں رکھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ پروویژن آپ نے نہیں رکھا تو کوئی بات نہیں، آپ نے نہیں رکھا، اب تو آپ کے ہاتھ سے چیز جا چکی، اب تو آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ جو ہے وہ سینیٹیشن اور رفع حاجت کے لیے کہیں اور جائیں گے اور دور جائیں گے۔ اب آپ کو شہروں میں تو یہ یعنی جیسے کہا گیا کہ 7 ارب کی آبادی میں اور 4 ارب لوگ ابھی بھی باقی ہیں جن کو سینیٹیشن نہیں، تو 3 ارب کو حاصل ہے، تو 3 ارب تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ واپس سے اس دور میں چلے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بری چیز ہوگی جس کے لیے جائیں گے، نہیں، اب ان کے لیے یہ پروویژن ہی نہیں ہے، کہاں جائیں گے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو لوگ آلریڈی 4 ارب 4.5 ارب لوگ بغیر ٹوائلٹس اور بغیر سینیٹیشن ایک پراپر اسٹرکچر سینیٹیشن کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ ان کو کیا مظلوم سمجھ رہے ہیں، یا آپ ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی وہ زندگی کی کوئی بہت بڑی نعمت سے محروم ہے؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ یہ تصور ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ایسا قطعی نہیں ہے، وہ کسی نعمت سے محروم نہیں ہے،
بلکہ ان کی ایک زندگی ہے جو ایک ڈگر پہ چل رہی ہے۔ اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ اگر وہ 4 ارب 4.5 ارب لوگ بھی اسی موجودہ سینیٹیشن کے نظام میں آ گئے تو یہ ان احمقوں نے جو اپنا ہدف گول بنایا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا گول نمبر 6، اس میں لکھا ہے کہ اس سے نا جو ہر فرد کو پانی مہیا ہوگا اور سینیٹیشن کا نظام مہیا ہوگا، یہ UN کا ہدف ہے۔ ارے اگر وہ 4-4.5 ارب لوگ بھی جیسے ہم انڈیا کے لوگوں پہ تان زنی کرتے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے کہ جی وہاں تو اتنے فیصد لوگ جو ہیں ان کو ٹوائلٹ بھی میسر نہیں ہے، ارے بھائی ان کو ٹوائلٹ اگر میسر آ گئے بالفرض تو آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں فی فرد آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ لگ بھگ 250 سے 300 لیٹر فی فرد گھر کا آپ کا وہ پانی استعمال کرتا ہے یومیہ، اور جس میں سے یعنی جو اس کا پانی ہے وہ نہانے کا ہی 80-90 سے لے کے 100 لیٹر تک اس کا نہانے کا پانی ہے یومیہ کا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کا جو سینیٹیشن کے لیے ٹوائلٹ میں جاتا ہے وہ فلش کرتا ہے، کوئی 60-70 لیٹر وہ وہاں خرچ کرتا ہے، تو کوئی 150-200 لیٹر جو ہے وہ اس کے ان دونوں کاموں میں خرچ ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور کیجئے کسی ایسی معاشرت کا کہ جہاں پہ رننگ واٹر نہیں ہے، ان کا کنزمپشن کیا ہوگا؟ ان کا کنزمپشن تو بہت ہی نامنل ہوگا، اس کے مقابلے ان کا کنزمپشن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو آج پانی کی قلت کی وجہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ رننگ واٹر یوز کر رہے ہیں، اور جس کو آپ مثالی سینیٹیشن کا نظام قرار دیتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ آپ اس فضلے کو دور لے جا کے پھینکنا چاہتے ہیں، تو آپ پانی بہاتے ہیں آپ اس پہ سے تاکہ وہ دور جائے، اور پھر وہ دور جاتا ہے اور وہ تمام جو علاقے جو اس کے راستے میں آتے ہیں وہاں وہ اپنی کنٹیمنیشن پھیلاتا ہے، اور آپ اس کو اپنے وسائل اور پانی اور انرجی خرچ کر کے کہیں دور لے جا کے اور اس کو اسٹور کرتے ہیں، بنسبت اس کے جو شخص وہیں کر رہا ہے وہیں فارغ ہو رہا ہے، اور وہیں وہ فضلہ جو ہے یا تو کھیتوں میں کام آ رہا ہے یا فضا میں جو ہے وہ اس کے یا زمین کی جو ہے وہ فرٹائلٹی بڑھ رہی ہے، اور اس کے تمام جو قیمتی اجزاء ہیں اس فضلے کے، جو زمین کی جو ہے وہ لیے سونا ہے، وہ زمین ان سے حاصل کر رہی ہے، اور اس کو انرجی لگا کے کہیں نہیں پہنچایا جا رہا، اور نہ اس کو جو ہے ان کو فلش کرنے کے لیے 50-60 لیٹر دن کے خرچ کرنے پڑ رہے ہیں۔ اگر وہ 4-4.5 ارب لوگ بھی ان احمقوں کے ہدف کے مطابق اسی سینیٹیشن کے نظام میں لے آئے، سب کو ٹوائلٹ فراہم کر دیے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ 250 لیٹر فی فرد یومیہ کے حساب سے پانی کہاں سے لائیں گے؟ بنا سوچے انہوں نے یہ گول بنا لیا ہے۔ تو یہ ایک تو اس میں یوں دیکھنے کی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو مثال دی ہے انہوں نے کہ جی ایک لڑکی ہے وہ سینیٹیشن، مین ہدف یہ رکھا ہے کہ جی عورتوں کو سینیٹیشن چاہیے ہوتی ہے خاص ایام میں، اور اس کے لیے ان کو بڑا دقت ہوتی ہے، وہ دور جائیں اگر، اور گھر میں ان کے پراپر سینیٹیشن نہ ہو اور پراپر ٹوائلٹس نہ ہو تو دور جائیں۔ یعنی ایک طرف عورت کو یہ تعلیم کے لیے چھوٹی سی عمر میں باہر نکالتے ہیں، اور اجنبی ماحول میں اجنبیوں کے درمیان مردوں کے درمیان پورا دن وہ گزارتی ہے، پھر اس کو جاب میں دھکیلتے ہیں، انڈسٹری میں دھکیلتے ہیں، فیکٹریوں میں دھکیلتے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹیشن کے دھکے کھلواتے ہیں اس سے، اور جو بیچاری گھر میں ہے جو موجود ہے، بیچاری نہیں بلکہ بہت محترم ہماری جو مائیں بہنیں گھر میں ہیں، ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے سینیٹیشن، اگر ان کو سینیٹیشن اویلیبل نہیں ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دیکھو کتنی دکھ ہے کہ یہ سینیٹیشن نہیں ہے۔ ارے تو ماڈرنائزیشن کے نام پہ عورت کو تو لے آتے ہو بازاروں میں، اور کیسے ایام سے وہ گزر رہی ہوتی ہے، وہ ٹرانسپورٹ میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ میں آفس میں موجود ہوتی ہے تو وہ سب کچھ تو تمہارے نزدیک جو ہے وہ درست ہے۔ اور منافقت دیکھیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جو بچیاں ہیں جو دور دراز علاقوں میں ہیں اور ان کو سینیٹیشن کے لیے باہر، ارے وہ تو بہت ہی محفوظ یعنی حصار میں اور بڑی بوڑھیوں کے ساتھ اپنے گھر کی بڑی عورتوں کے ساتھ وہ جاتی ہیں، جیسے آپ کے دور سے اور اب تک ہوتا آیا تھا۔ ہماری امی ذکر کرتی ہیں کہ انڈیا میں پارٹیشن کے بعد تک بھی جب وہ گئی ہیں یعنی 62-63 تک بھی، تو گاؤں میں یہی نظام تھا، وہ سب بتاتی ہیں، اور دور جایا کرتے تھے، اور ان کا وہ کھیت تھا، اور وہاں وہ سارا فضلہ کھیت میں استعمال ہوتا تھا ان کا۔ تو آپ جو مسائل پیدا ہو گئے کہ آپ نے اس کو کھیتوں کی جو کھاد ہے اس کو بھی کارپوریٹ کو دے دیا، اور یہ فضلہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے پھر آپ کو دوبارہ بیچتے ہیں، اور اس میں آرٹیفیشل کمبینیشن میں لاتے ہیں، اور یہیں سے وہ ہے جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ ایگریکلچر کا تصور پیدا ہوتا ہے جو کارپوریٹ کے قبضے میں آ گیا۔ ارے بھائی لوگوں کا فضلہ تو لوگوں کے دسترس میں رہنے دو، کارپوریٹ کی دسترس میں لے جانے کی سوچ درست نہیں ہے۔ اس میں آپ کو ایک تو فضلے کو دور تک لے جانے کے لیے پانی اور وسائل لگانے پڑتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اگر گھر میں ہی کر رہے ہوتے ہو تو اس کے جو جراثیم ہیں وہ آپ کے پورے ماحول کو آلودہ کرتے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اس سے آگاہ ہی نہیں ہیں۔ اصل بات اب آپ کو سمجھائی جائے تو یوں ہے کہ دیکھیں 300-400 سال پہلے کی معاشرت جو ہے وہ پچھلے 4-4.5 ہزار سال سے رائج تھی، اور جب انسان نے اس معاشرت کو جو ہے تبدیل کرنے کا سوچا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصل میں اپنے ارادے کو قدرت کے ہر ارادے پہ حاوی کرنا چاہتا تھا، ورنہ ہزاروں سال سے جو چیزیں رائج تھیں، جب وہ اس ہدف کو لے کے چلا تو لامحالہ اس کا ایک ہی راستہ تھا کہ وہ ترقی کرتا چلا جائے، یعنی مادی ترقی کرتا چلا جائے۔
تو جب اس نے مادی ترقی کی تو اس مادی ترقی میں پھر اس لیے اسے اربن لائف اڈاپٹ کرنی پڑی تھی، ظاہر انڈسٹریلائزیشن تھی. تو جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی تو اس کی معاشرت ظاہر ہے وہاں کنسنٹریشن ہوگی تو آبادی کا وہ ہوگا فقدان. تو وہاں پہ جو ہے ہاؤسنگ اسکیم بنائی جائیں گی، فلیٹس ہوں گے، اپارٹمنٹس ہوں گے، اور وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ اس جگہ میں رہیں گے کہ جہاں چند لوگ رہا کرتے تھے. تو لامالا یہ مسائل کریٹ ہوئے تو اس کا حل یہ نکالا کہ یہ سینیٹیشن اور یہ سب. در حقیقت اصل بات یہ ہے کہ جو چیز انسان نے اس 300-400 سال میں کھوئی ہے وہ یہ کھوئی ہے کہ وہ رب کی رضا میں راضی نہیں رہے گا، اور وہ اپنی معاشرت کو جو ہے وہ اپنے اختیار میں لے گا، اور اپنے معاش کو اپنے اختیار میں لے گا، رازق بھی خود بنے گا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بیماری کو بھی شکست دوں گا. تو جب وہ یہ ہدف لے کے چلتا ہے تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ وہ ترقی حاصل کرے، خوب سے خوب زندگی میں جو ہے وہ دوڑ دھوپ کرے، اور اس کے ساتھ وہ نیچر سے، قدرت سے چاہے کتنا ہی دور ہوتا چلا جائے. اب جب نیچر سے دور ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کو ایسی مجبوری نظر آتی ہیں کہ اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا. آپ یہ بتائیے کہ جب لوگوں کی کنزمپشن کم تھی، یعنی اب یہ ایک صارفین کا معاشرہ ہے، یعنی صرف ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم خوب کماتے ہیں اور خوب خرچ کرتے ہیں، اور وہ خوراک کھاتے ہیں جو ہم نے تصور بھی کبھی نہیں کی تھی، اور جنک فوڈ کھاتے ہیں، پروسیس فوڈ کھاتے ہیں. اس کا آپ اندازہ لگائیے فضلہ کتنا نکلتا ہے. یعنی وہ لوگ جو کھجور کھاتے تھے، دودھ پیتے تھے اور بہت سادہ غذائیں کھاتے تھے، آپ اندازہ لگائیے کہ وہ کتنا عرف عام میں آپ کو سمجھاؤں تو شاید آپ زیادہ سمجھ سکیں گے. دیکھیے ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ جب وہ پخانہ کر کے آتے تھے تو سمجھیں گے آپ بات درست کہ وہ کتنا ہوتا ہوگا جب کھجور کھائی ہے اور دودھ پیا ہے اور تھوڑا بہت کچھ کھایا ہے جس میں گندم کوئی اس طرح نہیں ہوتی تھی کہ جیسے آج ہم 4 روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں. جب وہ سادہ آرگینک کھاتے تھے تو آدھی روٹی بمشکل کھا پاتے ہیں اس کی، اگر آج بھی آپ کھانے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنا انحصار زیادہ تر سادگی پہ، کھجوروں پہ اور دیگر اور جو آرگینک چیزیں ان پہ رکھیں گے تو آپ کی خوراک بہت زیادہ نہیں ہوگی. اور لوگ بھوکے فاقہ کرتے تھے اور طاقت اس سے حاصل کرتے تھے. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کا جو معمول تھا. تو ایسے میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ خوراک کم تھی تو کتنا فضلہ آتا ہوگا. آج تو انسان جو ہے وہ جانوروں کی طرح کھا رہا ہے اور جانوروں کی طرح جو جا کے وہ جو ہے وہ رفع حاجت کر رہا ہے. تو یہ تو ایک تو وہ مقدار بہت بڑھ گئی، اس لیے کہ صرف ہے پیٹ بھریں گے. جب ہم نے اوجڑے اپنے آتے بڑھا لیے ہیں تو ہم کتنا کھا رہے ہیں، 4 وقت کھا رہے ہیں. مغرب تو زندہ ہی شہوت اور شکم کے لیے رہتا ہے. تو شہوت اور شکم جب مقصد بن گیا تو پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ فضلہ اتنا ہے، کہاں جائے گا، کیسے ہوگا، لہٰذا سینیٹیشن. اب وہ بہانے میں اس کو، یعنی اس کو گھر سے دور کرنے میں آپ کو وسائل لگانے پڑتے ہیں. یہ سب اوندھا پوندھا راستہ ہے. خدا کے واسطے لوگ شعور پیدا کریں اپنے اندر کہ جو جس حال میں زندہ ہے وہ درست ہے، اس کو بھی اس رٹ ریس میں لانے کی کوشش نہ کریں. جب جہاں دنیا میں وہ معاشرتیں رہ گئی ہیں کہ جو ہمارا ہدف یہ نہیں ہے اس گفتگو سے کہ آج کی معاشرت کو ہم تبدیل کر کے اور اس سینیٹیشن کے نظام کو چھوڑ کے اور ہم گلی میں بیٹھ کے اور نالیوں پہ بیٹھ کے نا جو یہ رفع حاجت کرنا شروع کر دیں. نہیں، یہ اب ممکن نہیں ہے. ہمارا ہدف یہ ہے کہ یہ جو احمق لوگ UN کے پلیٹ فارم سے اور 4-4.5 ارب لوگوں کے پیچھے پڑیں کہ انڈیا میں یہ ہدف رکھا جا رہا ہے اور افریقہ میں یہ ہدف رکھا جا رہا ہے کہ سارے لوگوں کو یہ سینیٹیشن کا نظام لیں گے. وہ خدا را صرف ایک بات سمجھ لیں کہ اس کے لیے 250 لیٹر پانی، رننگ واٹر اگر یوز کرائیں گے نا تو 250 لیٹر پانی روزانہ چاہیے ہوگا. آپ سرسم تو آج کے دور کا جو آدھا گلاس ہے نا اس سے وضو کر لیتے تھے. ہاں، اور آپ یوں سمجھ لیں کہ بمشکل تمام وہ 1.5 لیٹر سے نہا لیا کرتے تھے. اور آج ہم کتنے میں نہاتے ہیں؟ ہمارے نہانے کے لیے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ جو ابھی ہم نے دیکھا تھا فگر، UN کے اپنے فگر ہیں یہ، کہ آج ہمارے نہانے کے لیے یومیہ 80 سے 100 لیٹر پانی چاہیے ہوتا ہے. تو آپ سرسم تو 1 لیٹر سے بھی کم میں نہا لیا کرتے تھے. تو آپ اندازہ لگائیں رننگ واٹر کی خرافات ہیں. یہ چاہتے ہیں سب رننگ واٹر میں آ جائیں، اور جب یہ سب رننگ واٹر کو ان کو پرووائڈ کر دیں گے نا پھر یہ الٹی ریس چلیں گے کہ پھر پانی نہیں ہوگا دنیا میں، اس پہ جنگیں ہوں گی. تو لہٰذا ہم اس ہدف کے پیچھے نہ جائیں کہ سب کو سینیٹیشن اور رننگ واٹر اور ٹوائلٹ کا نظام فراہم کر دیا جائے. جو دنیا جیسی چل رہی ہے نا وہ درست ہے. اپنے اہداف کچھ اور رکھیں، اور اصل تو یہ ہے کہ زندگی کا جو اصل ہدف ہے وہ رب کی رضا ہے، اس کی طرف جائیں. اس میں حائل جو بھی رکاوٹیں ان کو دور کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنی معاشرت کو سہل، سادہ اور آسان کرتے چلیں، سہل، آسان اور پرتعیش کرتے چلے جائیں. اس راستے کی طرف جائیں جو سیرت کا راستہ ہے، جو صحابہ کرام کا اور ہمارے اسلاف کا راستہ ہے. بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ اس گفتگو سے یہ نتیجہ اخذ کر پائیں گے کہ UN کے اہداف کو اندھے اور بہرے اور گونگے لوگوں کی طرح لینے سے سوائے فساد کے دنیا میں اور کچھ نہیں ہوگا. لہذا ہم اپنی ذہنوں کو استعمال کریں اور جانیں کہ ان کے اہداف میں ہی شر پنہا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.